وسیلہ سے مقصود نظر جانا، محبوب کی چوکھٹ سے اللہ کا گھر جانا، اور ہاں ہم نے پیغمبر کو خالق کی نظر جانا، ہاں ہم نے پیغمبر کو خالق کی نظر جانا، اور اپنی طرح تو یہ غیروں نے بشر جانا۔ وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو، وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو، بے وسیلہ نجدیو ہرگز خدا ملتا نہیں، بے وسیلہ نجدیو ہرگز خدا ملتا نہیں۔ اور اللہ اللہ کہنے سے نہ اللہ ملے، اللہ اللہ کہنے سے نہ اللہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ حضرات محترم، قرآن پاک کی ایک مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اور اس آیت کے تعلق سے بہت مرتبہ اکثر مرتبہ گفتگو ہوتی رہتی ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، اتقوا اللہ، یہ اللہ سے ڈر یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ انسان گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، خطاؤں میں ہے، بہت پریشان ہے، اور اس پریشانی کے عالم میں صرف ایک ذات ہے پروردگار کی، کہ اگر ہم کو ہمارے گناہوں کی کوئی بخشش کروا سکتا ہے تو وہ پروردگار ہے، اس کے علاوہ کون ہے؟ لیکن رب بخشش کرے گا تو کرے گا کیسے؟ بخشش کرنے کا بھی ذریعہ ہے۔ ہم سوچیں کہ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے صرف مسجدوں میں پیشانیوں کو رگڑنا ہے تو کیا ہماری توبہ قبول ہو جائے؟ فرماتے کہ ہر وہ توبہ، ہر وہ دعا جس کے آگے اور پیچھے سرکار کا ذکر نہ ہو تو وہ قبول نہیں ہوا کرتی، وہ معلق بالسماء والارض ہوا کرتی، زمین و آسمان کے درمیان لٹکتا رہتا ہے۔ دعا وہی قبول ہوتی ہے جس میں سرکار کا وسیلہ شامل ہوتا ہے، وہی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو اللہ سے ڈرو، اور ڈر انسان کو کب ہوتا ہے؟ ڈر انسان کو، جب انسان گناہ کر لے، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہے، خوف خدا دل میں آ چکا ہے، یہ رب چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے دل میں یعنی اب توبہ کر لی، گناہ بہت زیادہ ہو چکا ہے، یعنی اگر کسی کے دل میں رب کے طرف سے ڈر بھی ہوتا ہے تو رب کی مرضی سے ہوتا ہے، ایسے نہیں ہوتا۔ ہم سوچے کہ ہم اتنا گناہ کر لیں، دن بھر گناہ کر لیں، رات بھر گناہ کر لیں، پھر سوچے کہ ہم کو توبہ کی توفیق مل جائے، کتنے ایسے ہوں گے جس نے گناہوں میں ڈوب کر اپنی زندگی کو ختم کر دیا، توبہ کی توفیق نہیں ملی۔ لیکن کوئی ایسا ہے کہ جس نے ایک بھی گناہ نہیں کیا مگر ایسا گزر رہا ہے کہ لگتا ہے کہ سب سے بڑا مجرم ہے تو یہی ہے، سب سے بڑا خطا کار ہے تو یہی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی ذات سے پوچھو، حضرت عمر ابن خطاب سے پوچھو کیسی زندگی گزارے ہیں۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مسجد عید کا دن ہے تو کمرہ دروازہ لگا کے آنسو بہا رہے، امیر المومنین ہے، وقت عید کا ٹائم ہو چکا، اللہ پر لوگ دیکھے پریشان ہے، امیر المومنین تشریف لے کر نہیں آئے، کسی نے ایک پاؤں دو پاؤں دروازے پر پہنچا، دروازے پہ دستک دی، دروازہ بند ہے، اندر سے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ جب دروازہ کھولا تو کہا کہ لو امیر المومنین، آج تو ہنسنے کا دن ہے، خوشی منانے کا دن ہے، مسکرانے کا دن ہے، گلے ملنے کا دن ہے، آج رو رہے؟ حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ ہنسنے کا دن، مسکرانے کا دن اس کا ہوتا ہے جس کے اللہ نے رمضان کے روزوں کو قبول کر لیا ہے، تراویح کو قبول کر لیا ہے۔ عمر کو کیا پتا کہ اللہ نے اس کی نمازوں کو قبول کیا ہے کہ نہیں؟ یہ عمر کون ہے؟ میرے سرکار فرماتے ہیں کہ اگر نبوت کا دروازہ بند نہ ہوا ہوتا تو عمر بن خطاب نبی ہوتا، اور وہ کہتے ہیں کہ میری عبادت قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھو، ابوبکر صدیق ایسے زندگی گزارتے، عرض کرتے کاش میں کسی تنکے کے موافق ہوتا کہ کوئی تیز بہاؤ آتا پانی کا اور مجھ کو بہا کر لے کے چلا جاتا، یا کوئی میں پیڑ ہوتا کہ کلہاڑی والا آتا اور مجھ کو کاٹ کے الگ کر دیتا، یہ زندگی گزارے۔ اور آج ہمارا کنڈیشن
آج ہماری زندگی کا عالم کیا ہے؟ ہم اپنی زندگی پر غور و فکر کریں تو نہ نمازیں ہماری مکمل ہے، نہ روزہ ہمارا مکمل ہے، نہ کوئی عبادت ہماری قبول ہے، نہ خدمت خلق ہمارے درمیان ہے، نہ اپنے والدین کی خدمت ہم کیے ہیں، پھر سوچتے ہیں کہ ہم سے بڑا جنتی کوئی نہیں ہے۔ کیا آپ سوچتے ہیں تو پھر ایسا سوچو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بس ہم کو اپنے در کا بھکاری بنا دیا، اپنے والدین کی خدمت گزار بنا دیا۔ جب بندے کے دل میں توبہ کی توفیق آتی ہے پھر بندہ گناہوں کی طرف نہیں جاتا، خطاؤں کی طرف نہیں جاتا۔ ایک واقعہ بہت پہلے میں نے کہیں پڑھا تھا، ایک زمانے میں ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیے۔ غالباً یہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا، 99 قتل کیا، ایک قتل نہیں 99 قتل کیا۔ اس کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ اب 99 قتل ہو چکا ہے، اب جا کے توبہ کر لوں رب کی بات میں۔ ایک شخص کے پاس گیا، کہا میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، میں نے 99 قتل کیا ہے، کیا میری بخشش ہوگی؟ اس نے کہا نادان، ہوش کر ہوش، تو نے 99 آدمی کا ناحق خون بہایا، اب بھی تجھے بخشش کی امید ہے؟ اس نے کہا جب میری بخشش نہیں ہو سکتی تو پھر یہ 99 کی گنتی کیسی، کیوں نہ 100 کی گنتی پوری کروں۔ تلوار اٹھایا، اس کی گردن اڑا دی، 100 کی گنتی مکمل کر چکا۔ پھر کچھ دن کے بعد دل میں خیال پیدا ہوا کہ اللہ اب جاؤں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کروں، وہ تو غفور الرحیم ہے، وہ تو گناہوں کو بخش دے گا، چلو توبہ کر کے دیکھتے ہیں۔ ایک اللہ والے کی بارگاہ میں گیا کہ یہ بتا کہ اللہ تبارک کو وہ دل کسی نے کہا کہ فلاں جگہ کا اللہ کا ولی رہتا ہے، وہاں چلا جا، وہ تمہیں ذریعہ بتائے گا کہ توبہ کی توفیق کہاں سے ملتی ہے۔ یہ ابھی قدم اٹھایا ہی تھا کہ اسرائیل علیہ السلام نے روح قبض کر لی، ابھی توبہ کیا نہیں تھا، دل میں ارادہ ہوا، توبہ کیا نہیں تھا، اور یہ ارادہ کر کے اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جا رہا تھا کہ توبہ کی توفیق مل جائے۔ ابھی قدم بڑھایا تھا کہ روح قبض سے انسری سے پرواز کر گئی، جہنم کے فرشتے آ گئے۔ جہنم کے فرشتے کا نام جانتے ہو؟ اس کا نام مالک ہے، جو اس کا دربان ہے، مالک نام ہے، اور جنت کے فرشتے کا نام رضوان ہے۔ دونوں فرشتے آ گئے، ایک نے کہا میں اس کی روح کو جنت کی طرف لے جاؤں گا، دوسرے نے کہا میں جہنم کی طرف لے جاؤں گا۔ دونوں میں آپس میں جھگڑا ہوا۔ یہ جھگڑا احکم الحاکمین رب کی بارگاہ میں پہنچا۔ رب نے فرمایا ایک کام کرو، زمین کو ناپا جائے، زمین اگر جنت کے قریب ہے تو جنت میں، زمین اگر ولی کے قریب ہے تو اس کو جنت میں ڈالا جائے، اگر ولی جہنم کے قریب ہے تو جہنم میں ڈالا جائے۔ اللہ اگر زمین کو ناپنا شروع کیا، رب نے فرمایا اے زمین تو سمٹ جا ولی کی طرف، تجھے پتا نہیں کہ یہ واقعی میں گنہگار ضرور ہے، خطا کار ضرور ہے، مگر آج جا رہا تھا میرے مقبول بندے کے پاس، اسی لیے میں نے اس کے تمام گناہوں کو مغفرت کر کے جنت کا پروانہ بنا دیا۔ پتا یہ چلا بھی توبہ کیا نہیں تھا، دل میں خیال پیدا ہوا، توبہ کیا نہیں تھا، بس دل میں یہ کیفیت ہوئی کہ اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جاؤں، ابھی جانے کا ارادہ کیا، رب نے جنت کا پروانہ بنا دیا۔ پتا یہ چلا کہ تمہارا عقیدہ اور ہوگا، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ رب بھی ملتا ہے تو ولی کے صدقے سے ملا کرتا ہے، رب بھی ملتا ہے تو ولی کے صدقے سے۔ اس ولیوں میں ایک بڑا نام ہے حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ میں تھوڑا سا 2-4 جملہ ذکر کر دوں، پھر انشاءاللہ قطب الدین بختیار کاکی کا 2-4 جملہ ذکر کر دوں۔ حضرت عبدالحق محدث دہلوی یوں تو پیدا دہلی کی سرزمین پر ہوئی، پیدا دہلی کی سرزمین پر ہوئی، بہت طویل داستان ہے۔ جب کھولا عبدالحق محدث دہلوی کی کتابوں کو تو پتا چلا کہ بہت طویل داستان ہے، مگر ہندوستان کے ہر ایک قوم پر احسان ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ عبدالحق محدث دہلوی ایسے ہیں جس کو محقق علی الاطلاق کہا جاتا ہے، یعنی ہر ایک کا امام، چاہے وہ وہابی ہو، چاہے غیر مقلد ہو، چاہے کسی فرقے کا ماننے والا ہو، سب عبدالحق محدث دہلوی کو امام مانتے ہیں۔ وہاں سب ملیں گے، آپ کے مزار اقدس پہ سب ملیں گے، آپ جاؤ کسی فرقے کا ہو وہاں آپ کو سب ملیں گے۔ کیوں کہ ہر ایک پر احسان عبدالحق محدث دہلوی کا ہے، ہر ایک مدرسے پر احسان عبدالحق محدث دہلوی کا ہے۔ حضرت عبدالحق محدث دہلوی مدینے کی سرزمین پر پڑھ رہے ہیں اور حدیث کا درس بھی دے رہے ہیں۔ کتنے خوش قسمت ہیں، اور کہاں درس دے رہے؟ روضے مصطفیٰ کے سامنے درس دے رہے۔ وہ میرے مصطفیٰ، جہاں میرے مصطفیٰ وہ ذات جن کی زبان سے نکلا ہوا جملہ حدیث مصطفیٰ کہلاتا ہے۔ حدیث کہتے کس کو ہے؟ نبی کے قول و فعل و عمل کو حدیث کہا جاتا ہے۔ نبی کے قول یعنی جو بولا، فعل جس نے کیا، عمل جس سے چیز سے روکا نہیں، اس چیز کو حدیث کہا جاتا ہے۔ اور عبدالحق محدث دہلوی حدیث کا درس کہاں دے رہے ہیں؟ سرکار کے روضے کے پاس۔ اور روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جب سرکار کے روضے پہ جاتے تھے تو سرکار کی زیارت بھی کیا کرتے تھے۔ سرکار کی زیارت کیا، یہ بہت خوش قسمتی کی بات ہے۔
ارے سرکار کی جس کی زیارت ہو جائے یہ کوئی کم قسمتی کی بات ہے؟ تو میرے سرکار نے فرمایا عبدالحق بہت ہو چکا یہاں، اب چلے جاؤ ہندوستان۔ حالانکہ گھر ہندوستان ہے، دلی کی سرزمین پر پیدا ہوئے، اب گھر چلے جاؤ اور وہاں جا کے حدیث مصطفیٰ پھیلاؤ۔ حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آئے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ سرکار اپنی زیارت کراتے رہیں گے تو میں جانے کو تیار ہوں۔ اس شرط کے ساتھ کہ سرکار اپنی زیارت کرائیں گے تو میں تیار ہوں۔ جب سرکار یہاں آئے، حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ حدیث کا درس دیا، اور جب سرکار کی یاد آتی تھی تو مراقبے میں بیٹھ جاتے تھے، سیدھا سرکار کا دیدار ہو جاتا، سرکار کا دیدار نصیب ہوتا تھا۔ حضرت عبدالحق محدث دہلوی ایک مرتبہ جا رہے تھے تو دیکھا خانقاہ ہے، خانقاہ آج کل بہت بنی ہے نا، کہیں بھی چھوٹا موٹا پیر بن گیا اور خامخواہ بن گئی۔ پیروں کا کوئی شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں، کوئی طریقت سے لینا دینا نہیں، جب دیکھو تو شراب کے نشے میں ہے، جوا کھیل رہے ہیں، گانجا کھینچ رہے ہیں، انگوٹھی 10 پہنے ہوئے، پیر بڑا پیر ہے۔ حضرت عبدالحق محدث دہلوی فرماتے میں ادھر سے گزرا نا تو ایک پیر صاحب تھے، اس کے پاس حلقہ بنا ہوا تھا، لوگ آپس میں حلقہ بنائے ہوئے تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں جا کے تھوڑی دیر بیٹھ گیا تو اس حلقے میں میرے گھر تک کا ذکر کر دیا کہ میرے گھر کہاں ہے، میرے گھر میں کیا ہو رہا، اس کا ذکر۔ تو حضرت عبدالحق فرماتے مجھ کو اس سے عقیدت ہو گئی، مجھ کو اس سے عقیدت ہو گئی کہ میرے گھر تک کا ذکر کر دیا، ضرور کوئی پہنچا ہوا ہے۔ حضرت عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر کا عرصہ گزرا تو میں ان پیر صاحب کے بازو میں دیکھا کہ کیا تھا، کہ شراب کا مٹکا تھا، اور وہ شراب نکال کے اپنے مریدوں کو پلا رہے تھے، شراب نکال کے اپنے مریدوں کو پلا رہے تھے۔ اور عبدالحق محدث دہلوی پر تو مجھ کو تو بہت عقیدت ہو چکی تھی، لیکن جب میں نے یہ دیکھا کہ شراب اپنے مریدوں کو پلا رہے ہیں اور فرما رہے عبدالحق محدث دہلوی تو بھی پی لے، تو حضرت عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ میں سوچ میں پڑ گیا کہ یہ اتنے بڑے بزرگ ہیں جو میرے گھر کی کیفیت کو جانتے ہیں اور یہ کام کر رہے ہیں، تو پھر میں سوچ میں تھا، پینے کے لیے ضد کر رہا تھا، میں نے منع کیا، میں سوچنے پر مجبور ہو گیا۔ تو وہ عرض کیا کرتے ہیں، وہ جو بزرگ تھے نا، وہ جو بیٹھے ہوئے تھے، وہ کہا کہ اگر نہیں کرو گے نا تو نبی سے جو دیدار کا کنیکشن ہے وہ کاٹ دوں گا۔ اب کوئی پہنچی ہوئی ہستی ہوگی تو پھر نبی سے جو دیدار کا کنیکشن ہے وہ کاٹ دوں گا۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ حضرت عبدالحق محدث دہلوی فرماتے یہ وہ چیز جانتا ہے جو میں نہیں جانتا، یعنی میرے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا، کہ جو میں نبی کا دیدار کرتا ہوں جب بھی مراقبے میں بیٹھتا ہوں، یہ اس چیز کو بھی جانتا ہے۔ لیکن حضرت عبدالحق محدث دہلوی فرماتے کہ میں سوچ میں رہا، سوچ میں پڑ گیا، پھر بھی ایک معاملہ یہ تھا، ایک طرف شریعت ہے، ایک طرف دیدار مصطفیٰ ہے، اس عاشق سے پوچھو کہ ان کے سامنے اگر کروڑوں نہیں پوری جہان رکھ دیا جائے اور کہا جائے کہ نبی کا دیدار مل جائے یا دنیا مل جائے، عاشق مصطفیٰ ہوگا تو یہی کہے گا ہم کو دنیا کے مال کی ضرورت نہیں، نبی کے دیدار کا نشان، کیونکہ عاشق مصطفیٰ کی طرف وہی ہوا کرتی ہے۔ حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ گھر چلے گئے اور رات کو جب مراقبے میں بیٹھا نا تو جو ہی پردہ ہٹا، اب سرکار کا دیدار ہو تو سامنے وہ پیر نظر آ گیا، کا دیدار کرنے نہیں دوں گا، پہلے شراب پی۔ اللہ اللہ، حضرت عبدالحق محدث دہلوی بے چین ہو گیا، عاشق سے پوچھو جب دیدار نصیب نہیں ہوتا تو پھر کیسی بے چینی ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ رات میں پریشانی میں، دوسرا دن پریشانی میں گزرا، دوسرا دن آیا نا، پھر مراقبے میں بیٹھے، جب پھر پردہ ہٹا تو دیکھا پھر سامنے وہی پیر موجود ہے پریشانی کے عالم میں۔ پھر وہ دن بھر اسی طرح پریشانی میں گزرا، نیند لگی نہیں۔ تیسرے دن ہوا نا تو عبدالحق محدث دہلوی نے دل میں تمنا کی کہ جب پردہ ہٹے گا نا، دیدار نہیں ہوگا تو میں سرکار کی بارگاہ میں یہی عرض کروں گا، اگر عبدالحق محدث دہلوی اپنی طاقت سے اگر آپ کو دیکھتا ہے تو دیکھنے کی ضرورت نہیں، سرکار اگر آپ اپنا جلوہ دکھاتے ہیں تو پھر یہ پردہ ہٹا دیا جائے۔ اللہ اللہ فرمایا جاتا ہے۔ پھر اور دوسرا یہ کہ یہ ہے کون جو ہمارے راستے میں بار بار رکاوٹ بن رہا ہے۔ تاریخ کے اوراق میں لکھا ہے کہ حضرت عبدالحق محدث دہلوی جب مراقبے میں بیٹھا اور یہی عرض کیا، آقا اگر واقعی میں عبدالحق محدث دہلوی اپنے قوت کے مطابق دیکھتا ہے تو پھر ضرورت نہیں ہے، اگر آقا آپ خود سے زیارت کر رہے ہیں تو پھر اس کو کنارے کر دیا جائے، مجھ کو زیارت کرا دیا جائے۔ تاریخ فرماتے ہیں کہ جب اتنا کہا پھر پردہ ہٹا ہے، سرکار کی زیارت ہوئی ہے، اور سرکار کی زیارت ہوئی اور سرکار کی زبان سے یہ جملہ نکلا تھا، او کتے میرے روضے اقدس سے دور ہو جائے۔
اس جگہ سے نکل جا. اللہ عبدالحق محدث دہلوی کی زیارت ہوگی. اب صبح کا وقت ہوا تو سوچا ذرا پیر صاحب کی بھی زیارت کر لوں کہ پیر صاحب کا عالم کیا ہے. تو جب گیا خانقاہ میں تو خانقاہ ویران ہے, بکھرا ہوا ہے. اور بکھرا ہوا ہے عالم یہ ہے کہ جو ان کے مریدین تھے وہ کپڑے پھاڑ رہا ہے اور یہ چلا رہا ہے, آؤ بکا کر رہا ہے. عبدالحق محدث دہلوی نے فرمایا وہ پیر صاحب کہاں گئے؟ کہا کہ پیر صاحب کہاں گئے پتہ نہیں, یہ آواز آ رہی تھی کہ اس کتے کو یہاں سے دور کرو, اور یہ کہنا تھا تو یہ بھاگ گئے. اور عالم یہ ہوا کہ ہم لوگوں کو عالمیوں کی عجیب سی کیفیت تھی. اللہ فرماتے عبدالحق محدث دہلوی فرماتے جانتے وہ کون ہے؟ کوئی اور نہیں, ابلیس آیا تھا ایمان چھیننے کے لیے. اللہ پر یہ لوگوں کا آج ہمارا حال کیا ہے؟ ابلیس تیرے قدم قدم پہ لگا ہوا ہے, تیرے بازو بازو میں لگا ہوا ہے, تیرے ارد گرد لگا ہوا تیرے ایمان کو چھیننے کے لیے. مگر جس کے دل میں عشق مصطفیٰ کا چراغ روشن ہوتا ہے, جس کا دامن ولیوں کے دامن سے وابستہ ہو جاتا ہے, جن کا دامن محبوب الہی کے دامن سے وابستہ ہو جاتا ہے, جن کا دامن بختیار کاکی کے دامن سے وابستہ ہو جاتا ہے, شیطان کا باڑ پھر اس پر نہیں چلتا. وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے, آخرت میں بھی کامیاب ہوتا ہے. یہ اللہ والوں کی ذات ہے. ذکر کروں حضرت بختیار کاکی کا, تھوڑا ذکر کروں. حضرت بختیار کاکی کا عرس تھا. حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ بچپنے سے جب عمر 4 سال کی ہوئی نا تو آپ کو والد کا انتقال ہو گیا تھا 2 سال کی عمر میں. جب 4 سال کی عمر ہوئی آپ کو مدرسے میں داخل کرا دیا گیا. مدرسے میں پڑھنے والے اللہ نے میرے سرکار فرماتے ہیں اطلب العلم ولو کان بالسین, علم دین حاصل کرو اگرچہ ملک چین جانا پڑے. اطلب العلم من المہد الى اللحد, ماں کی گود سے لے کر قبر کی منزل تک علم حاصل کرو. علم حاصل کرنے کا کوئی وقت نہیں ہوتا. جب آپ کے دل میں ہو کہ اب ہم کو قرآن پڑھنا ہے, پڑھنے کے لیے لگ جائے. حضرت عبدالحق محدث دہلوی 4 سال کی عمر ہے, مدرسے میں داخل کرایا گیا. خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ موجود ہے, بڑے بڑے اولیاء کرام موجود ہیں. جب آپ کو پڑھانے کے لیے لگایا گیا تو ایک نفر بھی بزرگ نے فرمایا کہ ابھی ایک بزرگ آنے والے جس کا نام حمید الدین قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ, ناگور شریف راجستھان کی سرزمین پر یہ خواجہ غریب نواز کے خلیفہ ہیں. وہ خواجہ غریب نواز کے ساتھ ہی حضرت قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے کر آئے. اور جب آپ سے کہا کہ کہاں سے پڑھیں گے, حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ 4 سال کی عمر ہے اور فرماتے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. سبحان اللہ. یہ کون سا پارہ ہے؟ 15واں پارہ. 15واں پارہ ہے. عرض کرتے بیٹے ابھی 14 پارہ. عرض کرتے میں 14 پارے کا حافظ قرآن ہوں. 14 پارے کا حافظ قرآن کا یہ کیسے؟ کہ میری والدہ 14 پارے کی حافظہ ہے. جب صبح کو اٹھتی تھی نماز پڑھنے کے بعد مجھ کو گود میں لیتی تھی اور 14 پارہ پہلے تلاوت کیا کرتی تھی. روزانہ کا یہ معمول تھا. میں اپنے ماں کی گود میں, بعض میں آیا کہ ماں کی شکم میں تھا, تب سے میں 14 پارے کا حافظ قرآن بن گیا. حضرت بختیار کاکی کا یہ عالم ہے جو بچپنے میں ماں اگر اچھی تعلیم یافتہ ہوتی ہے اللہ پر, اسی لیے تو اللہ میرے سرکار فرماتے ہیں اطلب العلم من المہد الى اللحد, ماں کی گود سے لے کر قبر کی منزل تک علم دین حاصل کرو. حضرت بختیار کاکی نے یہ درس دے دیا کہ سب سے پہلے جو بچوں کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے وہ ماں کی گود ہوا کرتی. ماں کی گود ہوا کرتی. اسی لیے ماں باپ کو چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو پہلے علم دین سے آشنا کرنے کی کوشش کریں. دوسرا جملہ میں آپ کے سامنے عرض کروں. آج ہمارے گھروں کا ہمارا بھی حال یہ ہوتا ہے, ہم اپنے بچوں کے سامنے کوئی بھی چیز بولنے میں کتراتے نہیں. گالی گلوچ ہوا, کوئی برا جملہ ہوا, یہ چیز بچوں پر بہت برا اثر کرتا ہے. ہمارا بچہ جو سیکھے گا وہ کل ہو کے وہی کرے گا. میں ابھی میدان میں دیکھتا ہوں بچے کھیلتے ہیں نا, ایسے گندے گندے جملے گالیاں کوئی نکلتے ہیں. یہ سکھایا کس نے اس کو؟ آپ کبھی میدان کا جائزہ لیجئے تو پھر پتا چلے گا, بچوں کی گالیاں دیکھ کر آپ کو پتا چلے گا کہ کیسے کیسے گالیاں بکتے ہیں. تو اسی لیے اپنے بچوں کے پاس وہ جملہ بولو کہ بڑے ہونے کے بعد اس کے دل میں جا تو سبحان اللہ یا الحمدللہ, یہ جملہ اختیار کر لیں. تو حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ جن کی ماں کا یہ ہمیشہ مشغلہ تھا کہ وہ صبح پہلے قرآن کی 14 پارے کی تلاوت کرتی تھی, پھر دوسرا کام کرتی تھی. اسی لیے پتہ یہ چلا کہ سب سے پہلے تو نماز مت چھوڑو, اور دوسری بات یہ کہ نماز پڑھنے کے بعد قرآن کے 1-2-4 آیت کی تلاوت ضرور کر لیا کرو. اس سے تمہارے گھر میں برکتیں بھی ہوگی, اللہ بلاؤں کو دور بھی کر دے گا. بلاؤں کو دور بھی کر دے گا. اچھا افعال کے لیے گھر میں قرآن کی تلاوت کرو. میرے سرکار فرماتے وہ گھر مردہ ہے,
میت ہے جہاں پہ قرآن کی تلاوت نہ ہو، جہاں سورہ بقر نہ پڑھا جائے، اپنے گھر کو قبرستان مت بنایا کرو، اپنے گھر میں سورہ بقر کی تلاوت کرو، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے گھر کو بہترین بنا دیا کرتا ہے۔ حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ کہاں چھوڑ کے شہنشاہی زندگی گزار رہے، شہنشاہی زندگی ہے، مگر سب چھوڑ چھاڑ کے خواجہ غریب نواز کے ساتھ چل گئے۔ کہاں آئے؟ دلی کی سرزمین پر آئے، دلی عطا کر دیا۔ آپ کا جانتے ہو آپ کا سب سے مرید خاص کون ہے؟ کوئی چھوٹا عام انسان اگر مرید ہو، آج تو معلوم ہی ہوتا ہے کہ آج اگر کوئی مرید پیسہ والا ہو تو پیر صاحب کی سب سے بڑی توجہ اسی کی طرف ہوتی ہے کہ یہ میرا پیر پیسے والا ہے، پھر غریبوں کی لائن نہیں لگا کرتی۔ یہ سب کی بات نہیں بتاتا ہوں، یہ اکثر کا حال ہو چکا ہے۔ بات تو ایسے ہے کہ ان کو مطلب نہیں رہتا، مطلب یہ رہتا ہے کہ میرا آنے والا چاہے غریب ہو یا امیر ہو، بس آنے والا یہ ہے، میرا عقیدت مند ہوا کرتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ حضرت بختیار کاکی کے مرید کا نام حضرت خواجہ شمس الدین التمش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اپنے وقت کے بہت بڑے بادشاہ خواجہ شمس الدین التمش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جس نے جب سے توبہ کی ہے، پھر اللہ پر ان کا عالم یہ ہے کہ جب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا تو وصال سے پہلے انہوں نے نصیحت کی تھی، اور نصیحت یہ تھی کہ میری نصیحت ہے، اور نصیحت یہ ہے کہ جو اس نصیحت پر عمل کیا ہے وہی میرے جنازے کی نماز پڑھائے گا۔ تاریخ کے اوراق میں گواہ ہے، پہلے نصیحت یہ تھی کہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے فرمایا کہ میری سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ شخص نماز پڑھائے گا جو توبہ کرنے کے بعد آج تک عصر کی سنت بھی قضا نہ کیا ہو، عصر کی سنت بھی قضا نہ کیا ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر توبہ کیا ہے وہ تہجد کی نماز بھی قضا نہ کیا ہو، پھر کبھی برائی کی طرف چلا بھی نہ ہو۔ اس وقت بڑے بڑے عالم دین موجود تھے، اپنے وقت کے قطب موجود تھے، مگر سب پیچھے تھے۔ تاریخ کے اوراق میں ہے کہ اگر مصلی پر اس وقت اگر کوئی بڑھا ہے تو اس وقت خواجہ شمس الدین التمش رحمۃ اللہ علیہ، اور بڑھ کے یہ بتا دیا ہے میرے پیر، ایک تو یہ ایسا پردہ تھا جو اب تک کوئی نہیں جانتا تھا، آپ جاتے جاتے میرے پردے کو بے نقاب کر کے گئے۔ اللہ، یہ اللہ والوں کی شان ہے۔ آج اگر ہمارے پاس 10 پیسہ ہو جائے، 10 لاکھ ہو جائے تو پھر تو ہم نمازوں کو کنارہ کر دیتے، عبادتوں کو دور کر دیتے، پھر ہم کو نماز کی ضرورت نہیں۔ اور اگر بعض اگر عید بقرعید کے لیے نکل جایا کرتا ہے نا، عید بقرعید کی نماز کے لیے، تو پھر ٹی وی اور پیپر کا ہیڈ لائن بن جاتا ہے کہ اللہ کا فنا شخصیت نے، فنا کروڑ پتی نے عید کی نماز فنا جگہ ادا کی ہے۔ آپ دیکھیں گے، جائزہ لیں گے، پیپروں کا جائزہ لیجئے، نیوز ہیڈ لائنز کا جائزہ لیجئے۔ آج تو سوشل میڈیا ٹویٹر ہر جگہ بھرا رہتا ہے کہ فلاں نے عید کی نماز پڑھی، فلاں نے 2 صف پیچھے نماز پڑھی، فلاں نے پہلے صف میں نماز پڑھی، یہ بتایا جاتا ہے۔ ہر خواجہ شمس الدین التمش کوئی معمولی نہیں، جو ہندوستان کا بادشاہ کا نام حضرت شمس الدین التمش ہے، اور اس نے حضرت بختیار کاکی کی نماز پڑھا کے ان شرائط کے ساتھ بتا دیا کہ اللہ پر بادشاہت بھی کیا ہے اور عصر کی سنت بھی قضا نہیں کیا ہے، بادشاہت بھی کیا ہے، تہجد بھی نماز قضا نہیں کیا ہے، بادشاہت بھی کیا ہے، کبھی کسی عبادتوں سے دور نہیں رہا۔ پتہ یہ چلا کہ انسان اگر چاہے تو اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے ذریعہ معاش بھی تلاش کر سکتا ہے، اپنے رب کو راضی بھی کر سکتا ہے۔ لیکن آج اگر ہمارے پاس کام زیادہ ہو جائے تو پھر ہم نمازوں کی طرف توجہ نہیں دیتی، نماز کبھی پڑھ لیا کریں گے، ابھی تو میرے کام بہت ہے، ابھی تو آج کام دن بھر چلنے والا ہے، پھر ظہر چلی جاتی ہے، عصر چلی جاتی ہے۔ اللہ کا معاملات یہ ہو جاتا ہے کہ جب انسان اللہ کتابوں میں کتنی جگہ تو آپ پیپروں میں لکھا دیکھا ہے کہ نماز سے مت کہو مجھے کام کرنا ہے، کام سے کہو کہ مجھے نماز پڑھنا ہے۔ لیکن آج ہم الٹا کرتے ہیں، کام سے کہتے ہیں کہ ہم نماز سے کہتے ہیں کہ ہم کو پہلے کام تو کر لینے دو، نماز تو زندگی بھر کبھی پڑھ لیا کریں گے۔ لوگوں دیکھو حالات یہ ہے کہ اس وقت صرف ایک ہی ذات ہے، تم کو روکنے والا، تمہاری زندگی اگر بہترین چلے، تمہاری زندگی اگر اچھی طریقے پر چلے تو اپنے رب کو راضی کرو۔ اللہ